پہلے اعلیٰ حضرت کو سنیں۔ اعلیٰ حضرت کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت 1856 میں 14 جون کو محلہ جسولی میں بریلی شریف کے اندر سنیچر کے دن پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ علامہ نقی علی خان کے گھر پیدا ہوئے۔ جب علامہ نقی علی خان کے گھر پیدا ہوئے نا، اب علامہ نقی علی خان نے اپنے بیٹے احمد رضا کو گود میں اٹھایا۔ گود میں اٹھانے کے بعد میں کبھی پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی رخسار کو چومتے ہیں، کبھی لبوں کو چومتے ہیں، کبھی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی ہتھیلی کو چومتے ہیں، کبھی اس طرح سے چومتے ہیں۔ مسلک احمد رضا کے ماننے والوں نے، بریلی کے لوگوں نے سوال کیا، اے علامہ نقی علی خان، بریلی میں بچے تو اور بھی پیدا ہوتے ہیں، بریلی میں لال تو اور بھی پیدا ہوتے ہیں، بریلی میں بچے تو اور بھی جنم لیتے ہیں، لیکن کوئی باپ اتنی غور و توجہ سے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھتا ہے، اتنی توجہ سے کوئی نہیں چومتا ہے جس طرح سے تم چوم رہے ہو۔ تو علامہ نقی علی خان نے فرمایا تھا، لوگو تم تو صرف چومنا دیکھ رہے ہو، تم تو صرف یہ دیکھ رہے ہو کہ میں پیشانی کو چوم رہا ہوں، تم تو صرف یہ دیکھ رہے ہو میں رخسار کو چوم رہا ہوں، تم تو صرف یہ دیکھ رہے ہو میں لبوں کو چوم رہا ہوں۔ لیکن علامہ نقی علی خان فرماتے ہیں، یہ علامہ نقی علی خان فرماتے ہیں کہ میں اپنی نظر ولایت سے یہ دیکھ رہا ہوں، ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا بھی آئے گا، رب تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے کو وہ مرتبہ عطا فرمائے گا، وہ مرتبہ عطا فرمائے گا، پوری دنیا اس کے گن گاتا ہوئے نظر آئے گی، پوری دنیا اس کے گیت گاتا ہوئے نظر آئے گی۔ تبھی تو لوگوں سنو، کسی شاعر نے کہا تھا، وادی رضا کی ہے کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی ہے کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی یہ شان ہے۔ اب اور آگے چلتے ہیں، اور آگے چلتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کی عمر شریف بڑے ہوئے، عمر شریف بڑی، 4 سال کے ہوئے اعلیٰ حضرت۔ جب 4 سال کے اعلیٰ حضرت ہوئے نا، تو اعلیٰ حضرت نے مکمل قرآن شریف کا نازلہ کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا، دنیا والوں کو پیغام بھی دے دیا۔ لوگوں سن لو، غور سے سن لو، فرمایا گیا 4 سال کی عمر میں بچے سے باپ کا نام بھی نہیں لینے پاتا ہے، اور کسی کا نام بھی نہیں جان پاتا ہے، بچے سے باپ کا نام بھی نہ لیا جاتا ہے، ماں باپ کو بھی نہیں جان پاتا ہے، محلے کے لوگوں کو بھی نہیں جانتا ہے، خالہ چاچو کو بھی نہیں جانتا ہے، کسی کو نہیں جانتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے مکمل 4 سال کی عمر میں مکمل قرآن شریف کا ناظرہ پڑھ کے دنیا والوں کو پیغام دے دیا، زمانے کو پیغام دے دیا، زمانے کو یہ پیغام دے دیا۔ لوگوں جو 4 سال کی عمر میں، جس سے 4 سال کی عمر میں ماں باپ کا نام بھی نہ لیا جائے، جس بچے سے 4 سال کی عمر میں چاچا چاچی کو بھی نہ جان پائے، دادا دادی کو بھی نہ جان پائے، محلے والوں کو بھی نہ جان پائے، اسے صرف حضرت کہا جاتا ہے، صرف حضرت کہا جاتا ہے۔ اور جو 4 سال کی عمر میں مکمل قرآن شریف کا ناظرہ پڑھ لے، مکمل قرآن شریف کو پڑھ لے، پڑھنے کے بعد میں دوسروں کو اسلام کا پیغام دے دے، اسلام کی راہ پر چلا دے، اسلام کے طرز و تحقیق کے مطابق چلا دے، فرمایا گیا اسے ہی تو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اب اور آگے چلتے ہیں، اور آگے چلتے ہیں، اب اور آگے چلتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت کی عمر شریف 6 سال کی ہوئی، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جب اعلیٰ حضرت کی عمر شریف 6 سال کی ہوئی، جب 6 سال کی عمر شریف ہوئی اعلیٰ حضرت کی، تو علامہ نقی علی خان نے ایک جگہ پروگرام میں لے گئے، اور لے جانے کے بعد میں اپنے بیٹے احمد رضا کو یہ حکم دیا، بیٹا میری تقریر سے پہلے آپ تقریر کرنا شروع کریں، میری تقریر سے پہلے آپ لوگوں کو اسلام کی راہ پر چلائیں، یعنی کہ اسلام کا پیغام دلائیں، اور اسلام کے طرز و تحقیق کی باتیں انہیں بتائیں۔ اب اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ابا حضور آپ ہی تقریر کر لیجئے۔ جب اعلیٰ حضرت نے کہا، کیا بولتے ہیں ابا جان آپ ہی تقریر کر لیجئے، فرمایا علامہ نقی علی خان نے، نہیں بیٹا مجھ سے پہلے آپ تقریر کریں گے، مجھ سے پہلے آپ بولیں گے، مجھ سے پہلے آپ پیغام دیں گے۔ اب اعلیٰ حضرت جب ممبر پر کھڑے ہوئے نا، جب ممبر پر اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد میں بریلی والا سارا مجمع یہی کہہ رہا تھا، یہ 6 سال کا بچہ کیا بولے گا، یہ 6 سال کا بچہ کیا تقریر کرے گا، اس سے تو خود اسلام کی راہ پر چلنے نہیں آتا ہے، یہ ہمیں اسلام کی راہ سکھائے گا، یہ ہمیں اسلام کا پیغام دے گا، اس سے تو خود معلوم نہیں ہے۔ لیکن جب بریلی کے امام کی زبان کھلی ہے، جب بریلی کے امام نے بولنا شروع کیا ہے، تقریر کرنا شروع کی، تو آدھا گھنٹہ نہ بولے، 1 گھنٹہ نہ بولے، 1.5 گھنٹہ نہ بولے، بلکہ 1.25 گھنٹہ بولے۔ جب 1.25 گھنٹہ اعلیٰ حضرت نے تقریر کی
المدینہ، تو عنوان تو دیکھو، اعلیٰ حضرت نے جب تقریر کی تو روزے کے تعلق سے نہ بولے، حج کے تعلق سے نہ بولے، نماز کے تعلق سے نہ بولے۔ اب احمد رضا کے چاہنے والوں نے کہا، احمد رضا کے ماننے والوں نے کہا، احمد رضا عناوین تو اور بھی تھے، لیکن آپ نے اس عنوان کو کیوں چنا؟ پہلے نماز کے تعلق سے بولتے، پہلے روزے کے تعلق سے بولتے، پہلے حج و زکوٰۃ کے تعلق سے بولتے۔ اب وہ مہینہ کون سا چل رہا تھا؟ وہ مہینہ نبی کے نور کا مہینہ چل رہا تھا، نبی کی آمد کا مہینہ چل رہا تھا۔ لیکن احمد رضا کی جب زبان کھلی، اعلیٰ حضرت نے بولنا شروع کیا۔ جب اعلیٰ حضرت بولے، جب اعلیٰ حضرت نے تعریف و توصیف کی، تو نماز کے تعلق سے نہیں بولے، روزے کے تعلق سے نہیں بولے، حج و زکوٰۃ کے تعلق سے نہیں بولے، بلکہ نبی کی تعریف و توصیف کی، نبی کی تعریف و توصیف بیان کی، اور فرما دیا لوگوں کان کھول کر کے سن لو، بریلی کے لوگوں کان کھول کر کے سن لو۔ عناوین تو ہاں میں جانتا ہوں، عناوین تو اور بھی تھے، لیکن میں نے اس عنوان کو اس لیے چنا ہے کہ ولادت مصطفیٰ ہے تو روزہ ہے، ولادت مصطفیٰ ہے تو زکوٰۃ ہے، ولادت مصطفیٰ ہے تو نماز ہے، ولادت مصطفیٰ ہے تو حج ہے، ولادت مصطفیٰ ہے دنیا کی کائنات کی ہر چیز ہے۔ اگر ولادت مصطفیٰ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اور پیغام دے دیا لوگوں، جو 10-20 سال کی عمر میں بھی نہ بول سکے، جو 10-20 سال کی عمر میں بھی تقریر نہ کر سکے، جو 10-20 سال کی عمر میں بھی نہ بول سکے، اسے صرف حضرت کہا جاتا ہے، حضرت۔ اور جو 6 سال کی عمر میں تقریر پونے 2 گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد میں لوگوں کو اسلام کی راہ پر چلا دے، لوگوں کو اسلام کا پیغام دے دے، لوگوں کو اسلام کے طرز و تحقیق کے مطابق چلا دے۔ اور فرمایا گیا جو 6 گھنٹے یعنی کہ 6 سال کی عمر میں پونے 2 گھنٹہ بول کر کے اسلام کی راہ پر دوسروں کو چلا دے، اسے ہی تو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، اولیاء اہل سنت، اولیاء علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا سید ارسل القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے اعلیٰ حضرت کی شان۔ اب اور آگے چلتے ہیں۔ اب بریلی کا راجہ، بریلی کا مہاراجہ، بریلی کا مہاراجہ اب چلا حج کرنے کے لیے، اب چلا حج کرنے کے لیے۔ ہم بھی حج کرنے کے لیے جانتے ہیں، لوگ بھی حج کرنے کے لیے جانتے ہیں۔ جب حج کرنے کے لیے بریلی کے تاجدار چلے تو چلنے کے بعد میں اپنے گھر سے نکلے نا، تو جانے کے بعد میں مکے کے ساحل پر اترے۔ کائے میں گئے تھے؟ پانی والے جہاز سے گئے تھے۔ جب مکے کے ساحل پر اترے نا تو لوگوں نے کہا تھا احمد رضا، یعنی کہ ان کی ساتھیوں نے کہا احمد رضا آپ مکے کے ساحل پر اترے ہیں، آپ دیکھیے یہاں پتھریلی زمین ہے، کہیں آپ کے پیروں میں پتھر نہ لگ جائے، اپنے پیروں میں چپل پہن لیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نہیں، اپنے قدم اور یہ خاک پاک حضرت ملائکہ کو جہاں فضے سر کی ہے، اعلیٰ حضرت نے اپنے پیروں میں چپل نہ پہنے بلکہ پیدل گئے تھے، بارگاہ مصطفیٰ تک پیدل گئے۔ پیدل جانے کے بعد میں اب روزے رسول پر پہنچے۔ روزے رسول پر پہنچنے کے بعد میں کہتے ہیں یا رسول اللہ، آج تک تو انڈیا میں رہتا تھا تو بن دے کے کہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ آج تک آپ کو دیکھا نہیں تھا یا رسول اللہ، لیکن میں صلاۃ و سلام انڈیا میں رہ کر کے پڑھتا رہا۔ یا رسول اللہ آج آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، یا رسول اللہ آج بنا دیکھے نہیں پڑھوں گا، آپ اپنا چہرہ دکھائیں گے تب پڑھوں گا۔ پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کی آنکھیں دیکھی نہیں تھی، جب میں انڈیا میں رہتا تھا میں نے آپ کی آنکھیں دیکھی نہیں تھی، لیکن میں کہتا رہا نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کی پیشانی دیکھی نہیں تھی، لیکن میں کہتا رہا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ جب میں انڈیا میں رہتا تھا میں نے آپ کی زباں دیکھی نہیں تھی، لیکن میں کہتا رہا وہ زباں جس کو سب گل کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ آج احمد رضا آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہے، آج احمد رضا آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہے، بن دیکھے صلاۃ و سلام نہیں پڑے گا، آپ اپنا چہرہ دکھائیں گے جب سلام پڑے گا، جب اپنا جلوہ دکھائیں گے تب احمد رضا سلام پڑے گا، اپنے چہرے مبارک دکھائیں گے تب احمد رضا سلام پڑے گا، بن دیکھے سلام نہیں پڑے گا۔ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں احمد رضا آیا ہے تو یہ بن دیکھے سلام نہیں پڑے گا، جب تک آپ اپنا جلوہ نہ دکھائیں گے احمد رضا سلام نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد میں گڑ گڑائے تھے اور یوں فرمایا تھا کوئی کیوں
یوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے آپ کو اتنا جھکا لیا، جب اپنے آپ کو اتنا نیچا جھکایا، اتنا نیچا جھکایا، جب اتنا اپنے آپ کو جھکایا ہے نا تو سارے پردے دور ہو گئے، سارے پردے ہٹ گئے، سارے پردے دور ہو گئے، سارے پردے پھٹ گئے۔ سامنے مصطفیٰ تھے، سامنے مصطفیٰ کا روزہ تھا، مصطفیٰ کا جلوہ تھا، سامنے مصطفیٰ کا جلوہ تھا، سامنے مصطفیٰ کا چہرہ مبارک تھا۔ اب احمد رضا کہتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، ارے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ اور پیغام دیا تھا لوگوں، جو لوگ نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا کہتے ہیں، آج احمد رضا یہ عقیدہ دے کے جا رہا ہے۔ اس وقت میں کہا تھا اعلیٰ حضرت نے، لوگوں کان کھول کر کے سن لو، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور فرمایا تھا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، ارے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ جب میرے اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کا چہرہ مبارک دیکھا تھا، اس وقت میں لوگوں کو پیغام دے دیا تھا، او لوگوں جو لوگ نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا کہتے ہیں، آج دیکھ لو، آج دیکھ لو۔ تو فرمایا تھا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، آج کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اعلیٰ حضرت کی یہ شان ہے، یہ عظمتیں ہیں، یہ رفعتیں ہیں، یہ بلندیاں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو عروج ملا نا تو بریلی کے تاجدان نے عروج عطا کیا، اور عروج بھی ایسا عطا کیا کہ بلکہ پورے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں احمد رضا کا ڈنکا بجتا ہے۔ بالکل، اور احمد رضا کا تو بچتا ہی ہے، ان کے چاہنے والوں کا بھی بچتا ہے۔ جو ان کا ہو جاتا ہے، جو ان کا ہو جاتا ہے وہ مدینے والے کا ہو جاتا ہے، اور جو مدینے والے کا ہو جاتا ہے وہ خدا کا ہو جاتا ہے، اور جو خدا کا ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب یہاں سے چلتا ہے قبر میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، قبر سے اٹھتا ہے میدان حشر میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے احمد رضا کو صدق دل سے مانو، اور ماننا چاہیے۔ احمد رضا کا دامن تھام لو، زندگی میں سکون برپا ہو جائے گا، زندگی میں سکون ملنے لگے گا۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو نا تو احمد رضا کو اپنے دل و جان سے مان لو۔ اور جس ترکیب سے میرے بریلی کے اعلیٰ حضرت نے، یعنی کہ بریلی کے تاجدان نے جس ترکیب سے مصطفیٰ کریم سے محبت کی ہے، اس ترکیب سے تم بھی محبت کرنا سیکھ جاؤ، خدا کی قسم کامیاب ہو جاؤ گے، غیر کی ٹھوکروں پر نہیں بھٹکو گے۔ اور فرمایا گیا جسے رسول اپنا بنا لیتے ہیں پھر اسے غیر کی ٹھوکروں پر بھٹکنے نہیں دیتے، پھر اسے غیر کی ٹھوکروں پر نہیں جانے دیتے، پھر اسے غیر کی ٹھوکروں پر در بدر بھٹکنے نہیں دیتے۔ جسے رسول اپنا بنا لیتے ہیں پھر اس کا ٹھکانہ دنیا میں بھی ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی ہو جاتا ہے۔ وہ لوگوں جس کا ٹھکانہ آخرت میں ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ بے شک۔ تو اعلیٰ حضرت کو ہم سچ کے دل سے مانیں گے، اعلیٰ حضرت کو ہمیں ماننا ہے، ان کی پیغام کو عام کرنا ہے۔ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کی بہت اعلیٰ شان ہے، بہت اعلیٰ شان ہے۔ آج تک ان جیسا ثانی پیدا نہ ہوا ہے، اور قیامت تک بھی یہ دنیا رہے گی نا حضرت، قیامت تک بھی یہ دنیا رہے گی تو ان جیسا ثانی پیدا نہ ہوگا، کوئی دوسرا پیدا نہ ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت اعلیٰ شان ہے، اعلیٰ حضرت کی بہت اعلیٰ شان ہے۔